کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ آج کی تراویح میں ہم نے جو سواقعہ سنا ہے وہ امام بن ڈابا کے پاؤ سے پارہ نمبر 12 کے پاؤ سے شروع ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 13 ہے وما ابریو، اس کا آدھا نصف تک ہم نے سنا ہے۔ کل جس سورت کو شروع کیا گیا تھا سورہ یونس، اس کے بعد سورہ ہود اور اس کے بعد ہے سورہ یوسف۔ سورۃ یونس کے بارے میں کہ اس سورت کا نام سورہ یونس کیوں ہے، بتایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر، ان کے متعلق ان کی قوم کے متعلق اس سورت کے اندر ایک خاص ذکر ہے۔ اس کو بھی اللہ بولتے الا قوم یونس۔ الا قوم یونس کیا مطلب ہے اس کا؟ جتنی بھی قوموں پر عذاب اللہ دیے ہیں، عذاب آیا ہے، ان کو بول دیا گیا، ایک وقت لمٹ متعین کر دیا گیا، اس وقت میں عذاب آئے گا، بس ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے، توبہ نہیں کی، تو عذاب میں فنا ہو گئے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا۔ ان کے لیے جو لمٹ ٹائم دے دی گئی، وقت جو دے دیا گیا تھا، اس وقت میں حضرت یونس علیہ السلام اعلان کر دیے جب تک بھی اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ 3 دن کا وقت حضرت یونس علیہ السلام کو جو بتایا گیا تھا وہ ختم ہونے والا ہے۔ صبح میں 3 دن کا وقت پورا ہوتا ہے، تو رات ہی میں حضرت یونس علیہ السلام شہر سے نکل گئے۔ اب تو اس قوم پر، اس بستی پر عذاب آ کے سب اللہ ختم کر دینے والے ہیں، اب میں کیوں یہاں؟ نکل گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ دوسری صورتوں کے اندر حضرت یونس کہاں گئے، کیا ہوا، ان سب کی تفصیلات ہیں، لیکن یہاں جو تفصیل ہے صرف قوم کے بارے میں۔ قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ صبح میں قوم باہر نکلی، آسمان کو دیکھتی ہے، ایسے کالے بادل، اچھی طرح اندازہ ہو گیا یہ عذاب والا ہے، بارش والا نہیں۔ بعض وقتوں میں دھوکہ بھی ہوا ہے کہ ھذا ممطرنا، ھذا عارض ممطرنا، ایسے بھی چند پاروں میں 26ویں پارے وغیرہ کے اندر ہے ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به۔ اللہ کہتے ہیں یہ بارش کا بادل نہیں، عذاب کا بادل ہے۔ مگر اس قوم کو احساس ہو گیا نہیں۔ حضرت یونس بولے سو صحیح، دیکھو ہمیں نہیں ماننے کی وجہ سے عذاب دیکھو ہمارے اوپر ہونے ریڈی ہے، تیار ہے۔ ہوا کیا؟ آن کے ان میں چند منٹوں ہی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی۔ ہمارے اندر تبدیلی آتی نا، طوفان والی تبدیلی ویسی بھی نہیں کہ رمضان بول کے مہینے سے ہم چیخ پکار کرتے تھے اور رمضان کے ایک دن میں پورا رمضانی مسلمان بن کے ختم کر دیے۔ دوسرا تیسرا رمضان ہوتے ہوتے بیٹھے لوگ ہو گئے، پھر معمول مسلمان ہو گئے۔ رمضان کا اثر، رمضانی مسلمان، ربانی مسلمان ہم کو ہونا چاہیے تھا۔ خیر اللہ معاف کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دیکھو عجیب تبدیلی کیا کی، چند ہی منٹوں کے اندر سب کے سب مرد عورت بچے سب کے سب اپنے کپڑے بدل لیے۔ ٹاٹ جو پیر پہنچنے کے لیے ہوتا ہے نا ٹاٹ، وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں۔ گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہو گئی ہے، حق تلفی جو بھی ہو گئی ہے اس کی تلافی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ بلکہ بعض لکھنے والے مفسرین ایسا لکھتے ہیں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، ایک آدمی کا بڑا گھر ہے، اس گھر میں 2-3 اینٹ، سمجھانے کے لیے آپ کو بولتا ہوں، 2-3 اینٹ ہے نا، بازو گھر والے نے یا کسی اور کا بغیر اجازت سے لے کے رکھ لیا تھا، گھر بن لیا ہے۔ اللہ کے پاس معافی مانگنے سے پہلے حقوق العبادت، آپس میں ہم ایک دوسرے کی جو چیز کو مار کے کھائیں گے، دبا لیے ہیں چیز کو، پہلے اس کی معافی تلافی ہوگی، اس کے بعد ہی اللہ ہماری توبے کو قبول کر لے۔ یہ رولز آج بھی ہے، اس امت کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے۔ اب وہ قوم کیا کی، ایک آدمی کا گھر ہے، 2-3 اینٹ کے لیے وہ پورے کے پورے گھر کو توڑ دیا۔ وہ 2-3 اینٹ لے گیا، پاؤں میں گر کے ہاتھ پکڑ کے معافی پوچھ کے، میں یہ کیا تھا فلاں وقت میں تمہاری چیز کو مار کے لے گیا تھا، یہ لے لو معاف کر لو۔ تو بندوں میں بھی آپس میں حقوق کے اندر تلافی ہو گئی۔ اب اللہ کے پاس ایک بڑے میدان میں سارے مرد عورتیں جانور بچے سب جمع ہو گئے، اللہ کے پاس رو رو کے توبہ کرتے ہیں۔ ایسی زبردست توبہ، ایسی زبردست توبہ، اللہ اس قوم پر عذاب جو لے آنے والا ہی تھا اس کو ہٹا لیا۔ اور ذرا وقت پار ہوتا تو پکا عذاب میں مبتلا ہوتے۔ فرعون جب اس کو پانی میں ڈبو دیا گیا، پانی میں ڈوب گیا ہے، اس وقت چیخنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ ٹائم پار ہو گیا، توبہ۔ ہماری بھی اپنی موت جب آتی ہے، ایک ہوتی ہے حالت یاس،
جب فرشتے نظر میں آنے لگتے ہیں، جب فرشتے بھی جان دینے والے فرشتے کون آئیں گے کیا، یہ سب بھی جب نظر آنے لگے، ایسے وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ہم کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ ہم کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو الا قوم یونس، یہ عجیب واقعہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے فرماتے ہیں، سمجھ کے لیے۔ دوسری جو صورت کل ہی شروع کر دی گئی تھی، وما من دابہ سے پہلے آدھا صفحہ سورہ ہود، اسی صورت کے ساتھ وما من دابہ کا ایک حصہ جاتا ہے۔ اس میں مجھے بولنا ہے ایک چھوٹی سی بات۔ کیا ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے پوچھے، یا رسول اللہ، آپ کی داڑھی مبارک میں 2-3 سفید بال نظر آ رہے ہیں، سفید بال بھی نظر آتے ہیں نا، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی جواب دیا، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں جو میرے اوپر اترتی ہیں نا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ڈر کے مارے، خوف کے مارے، کپ کپی تاری، آدمی پر موت آتی ہے، قیامت کی دہشت، جب قیامت قائم ہوگی اس وقت کی دہشت، ہر ایک کی اپنی اپنی موت، وہ ایک قیامت ہے۔ اس وقت جو دہشت داری ہوتی ہے نا، وہ اتنا زیادہ آدمی پریشان ہو جائے گا، بالکل نوجوان بھی ہو تو پورے کے پورے بال اس کے سفید ہو جائیں گے، ایسا خطرناک حال ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سورہ ہود میں جو مضامین اللہ جو بولے ہیں نا، وہ باتوں کی وجہ سے یہ سفید بال آپ دیکھتے ہیں۔ کتنا اثر، ہم کو کتنا اثر لینا چاہیے۔ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک فاستقم کما امرت، اے نبی، اے محمد، آپ درست استقیم، سیدھے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم پوچھتے ہیں نا، اسٹرائٹ بالکل اسکیل سے رکھ کے 1 سے 10 بار، وہ جو معمار کارپینٹر ہوتے، مستری ہوتے، کوئی ذرا بھی کراس نہیں ہو جانا بلکہ کتنی کوشش کرتے، دین میں جو آپ کو بولا گیا اس میں بالکل سیدھے رہتے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہو جانا۔ اب کیمپس کے اندر نا جو 90 ڈگری ہوتا ہے نا، بالکل سیدھا، ایسا ہونا ہے، ذرا بھی ادھر ادھر کراس نہیں ہو جانا۔ یہ کس کے لیے؟ نبی کے لیے فقط نہیں، ہمارے لیے بھی وہی حکم، اتنا سیدھا رہنا، کون سی چیز میں بھی، عقائد میں، اعمال میں، معاشرت میں، معاملات میں، کسی میں بھی رتی برابر بھی، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ اس ڈر کے مارے حضور ہر ایک سیکنڈ جیتے تھے، اللہ کے کہنے کے مطابق ذرا بھی ادھر ادھر میں نہیں ہو جانا نا، یہ ڈر ہمیشہ ستاتا تھا نا۔ اس کا اشارہ کرتے ہیں حضور، اس نے مجھے بوڑھا بنا دیا، میرے اور آپ کا اب کیا حال ہے، ہم سوچ کے دیکھ لیں۔ ایک اور آیت ہے، انہیں 12واں پارہ جو شروع ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہاں بھی ایک کہنے کی ضروری بات، دنیا کے اندر اللہ نے کائنات میں جس کو بھی پیدا کیا، میں اور آپ کیا، بہت معمولی چینٹی کے بھی برابر نہیں، ہم بڑے بڑے ہاتھی ہیں، سمندر کے اندر بڑی مچھلیاں ہیں، ہمارا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم عقل سے سوچ کے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ کائنات کے اندر سمندر میں بے شمار صرف مچھلی نہیں، بڑے جانور، مچھلی کے علاوہ جنگل کے اندر کیسے جانور، ایسے بے شمار جانور جن کے بارے میں انسان کو اب تک پتہ نہیں چلا، ایسے بھی ہیں۔ کتنے سارے کیڑے مکوڑے، ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے بالکل بند ہے، اس کو کھولتے ہوئے اندر کیڑا، ہر چیز کی روزی، میں اور اب کیا کھا لیں گے؟ ایک دن کو ہاتھی کتنا کھاتا ہے، ایک دن کو بڑی مچھلیاں کتنی کھاتی ہیں، ان کی روزی، ان کی رزق کی مقدار کیا ہوگی، کوانٹٹی ہے نا، وہ کوانٹٹی کیا ہوگی، اس کی مقدار کیا ہوگی، اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ان سب کو روزی دینے والا اللہ کہتے ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روزی کی ذمہ داری تو اللہ لے کے رکھا ہے۔ ہم کو حکم ہے نا، دکان چلانا، تجارت کرنا، نوکری کرنا، یہ سبب ہے، سبب اپنا لیا، اسی کے پیچھے پڑ کے مجھے ساری کی ساری روزہ نہیں، نماز نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کے روزی، پیسے، اس کے پیچھے اگر پڑ جاتے ہیں تو ہم کو آنکھیں کھولنے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سب کی روزی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تم کو دنیا کے حساب سے، انسان ہونے کے حساب سے دوا کے جیسا، بھروسہ کرنے سے پہلے دوا، اس کے بعد دعا، ایسا پہلے آپ کمائی نوکری کا جو بھی ذریعہ ہو وہ اپنا لو، باقی روزی کا ذمہ تو ہمارا ہے۔ تو اندازہ کر کے دیکھیں، ہماری روزی دینے کی ذمہ داری اللہ کی، وہ اللہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یہاں ایک آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کو، زمینوں کو 6 دن میں، 6 days، آل ناٹ گری نہ مروا کی ہم، 6 دن میں بنایا ہوں۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کن، خالی اللہ کن بولے تو یہ پوری کائنات، یونیورس ہے نا، یہ پوری کی پوری بن جائے گی، ایک نہیں، ایسے کروڑوں کے اللہ بنا سکتے ہیں۔ خالی میں زمین کو نہیں بولتا ہوں، پورے یونیورس کائنات
खाली अल्लाह कुन, वो कुन भी तुमने और मैं समझना बोले, वो भी ज़रूरत नहीं। अल्लाह इरादा करेगा, चाहेगा, बन जाएगा। तो कई को अल्लाह को इतना मुश्किल क्या 6 दिन लगेगा, एक मिस्त्री की, इंजीनियर की, ये काम क्या इसके लिए 1 दिन होंगे बोले जैसा, अल्लाह को क्या ज़रूरत है ये बोलने की। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह हम सारे इंसानों को 2 चीज़ों की तालीम देना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जल्दबाजी, अर्जेंट, हर चीज़ में अर्जेंट, कहाँ अर्जेंट नहीं करना कि वो सारी चीज़ों के अंदर अर्जेंट। नमाज का वक्त होने से पहले नमाज को जल्दी मस्जिद को आ जाना, वह अर्जेंट नहीं। जनाजा इंतकाल हो गया, जनाजे की नमाज के सिलसिले में अर्जेंट नहीं। लड़का लड़की शादी की उम्र को पहुंच गए, उनकी शादी जल्दी पाक दामनी के साथ ज़िना में मुब्तला होने से पहले, कैरेक्टर और आदत के ख़राब होने से पहले उनकी जल्द से जल्द शादी का बंदोबस्त करना, वहाँ अर्जेंट नहीं। कहाँ नहीं करना कि वो सारी जगहों में हमारे पास जल्दबाजी, अर्जेंट। अल्लाह इसको रोकना चाहते हैं। देखो ए बंदो, मेरा तरीक़ा देखो, मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में, सेकंड के 1000वें हिस्से में, माइक्रो सेकंड भी बोले जा, 1000वें हिस्से में भी मैं ये पूरी कायनात को बना दे सकता हूँ, हज़ारों कायनात को बना सकता है। क्या ज़रूरत है मुझे 6 दिन? हर काम में मियाना रवि चाहिए, एतदाल से करना, अर्जन नहीं करना है। तो ये सबक देने के लिए। दूसरी चीज़, ये कायनात को बनाने का मकसद क्या? मेरे बंदे जो मेरे पास वादा किए हैं, या अल्लाह तू ही हमारा परवरदिगार है, आमाल के ज़रिए से इसको साबित करके, प्रूफ करके दिखाते हैं। क्या देखना था? और शायद में आमाल के ज़रिए से मैं और आप नेक अमल जब करते हैं, अल्लाह ताला कायनात को बना के हमको जो आज़माना, इम्तिहान लेना चाहता था, अल्लाह खुश होते हैं कि मैं जिस मकसद से वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इबादत ही के लिए तो इंसान और जिन्नात को पैदा किया गया। तो हम अपने मकसद में गोया कामयाब हो रहे हैं। पूरे इंसानों में, सारे नबियों में सबसे ज़्यादा इस अल्लाह के मकसद को समझ के सही माने में अल्लाह की इबादत और हक़ को अदा करने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम को हम कहते हैं वजह कुन फ़का, वजह कायनात। इस पूरे बज़्म को सजाया अल्लाह हमारे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। इसके बाद उमा मिन दाब्बा है। उमा मिन दाब्बा के पौपारा के तकरीबन ख़त्म होने से पहले ये सूरह जुहूद है ना, इस सूरह जुहूद में एक आयत आती है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास अल्लाह भेजा, कौम को समझाए। हम सब जानते, बार हमने सुना होगा, 950 साल खाली लोगों को बुलाने में, अल्लाह की तरफ बुलाने में, 1 साल 2 साल की बात नहीं, 950 साल, 950 साल इसी में लगा दिए। उसके बाद भी नहीं माने तो अल्लाह जो कश्ती बनाने, फिर उसमें बैठने, फिर तूफ़ान के ज़रिए से बाकी सारे को हलाक करने का जो लंबा वाक़या है, उसके अंदर एक बात, बेटा है नहीं मानता है, बुलाते हैं हज़रत नूह, बाप होता है, बेटे को अज़ाब में मर के फना होने देख नहीं सकता, बाप बुलाते हैं। अल्लाह कहते हैं कि ए नूह, तुम्हारा बेटा वो ईमान तो नहीं लाया, या अल्लाह तू वादा किया था ना मेरे घर वालों को सेफ करेगा, हिफाजत करेगा। नूह, तुम्हारे घर वाले का मतलब वो ही जो तुम पर ईमान लाए, जो ईमान नहीं लाए वो तुम्हारी फैमिली से नहीं। माफ़ी पूछ रही, या अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिसका इल्म मुझे नहीं है, जिसका इल्म मुझे नहीं है, वैसी चीज़ के बारे में मैं तेरे पास बात कर लिया, पूछ लिया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मैं नहीं बुलाता। बेटा ईमान नहीं लाया बाप पर तो हलाक हो गया। ख़ानदान का बैकग्राउंड, मैं फ़लाँ का ताल्लुक़, मैं फ़लाँ से हूँ, जितने बड़े बड़े वली गुजरे हैं, किसी का बहाना बोल के नहीं बैठे, वो आमाल करके अल्लाह के वली बने, अल्लाह की इबादत करके वो अल्लाह के नज़दीक वो मकाम हासिल किए। मैं और आप भी उसी आमाल की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को बोले, ए फ़ातिमा, जिस किसी को उसका अमल पीछे कर दे, उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। यानी आमाल की वजह से क़यामत में बर्बाद हुए जैसा वैसा अमल दुनिया में बेकार काम करते हैं तो नसब की वजह से उन आगे नहीं बढ़ जाते। अपनी बेटे को हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं। खैर, इस आयत से शुरू करके सूरह हूद ख़त्म तक भी 7 नबियों का जिक्र है, 7 नबियों का मुख्तलिफ। मैं मुख्तसर उन नबियों का नाम भी आपके सामने सुना देता हूँ बरकतन। नंबर 1 तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, इनका ये तज़किरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी ऐसे ही। हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम, व इला समूद अख़ाहुम सालिहा, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम समूद कौम की तरफ उनको भेजा गया, वो ईमान नहीं लाए, किस्म की डिमांड करने लगे, ये कर को दिखाओ, दिखे जा हमें मान लेते, वो कर को दिखाओ। वैसा एक डिमांड करें, एक पहाड़ है, हमें बादल पहाड़ से देखते हैं, बड़ा ऊंचा पहाड़, ये पहाड़ से ज़िंदा सालिम पेट के साथ का मतलब पेट में बच्चा होना, ऐसी ऊँटनी निकाल को दिखाओ, देखे जाए। अजीब, इनके ईमान लाने को भी उसे भी क्या ताल्लुक, क्या तुम्हें एक बोलना करके बोले, अल्लाह वो भी कर को दिखाती है। अल्लाह बोले कि
تمہاری قوم ایمان اس کی وجہ سے اس پر چلائے گی کر کے بولے تو دے تمہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانے تو پھر قصہ بہت خراب۔ اونٹنی آئی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آتی زندہ سالم، اس کے پینے کے لیے، اس کے چارے کے لیے فلاں فلاں دن متعین کر دینا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها، پارایان میں ہمیں پڑھتے ہیں نا، تو اسی اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کے ساتھ مذاق، اسے پانی نہیں دینا، ستانا، پیر تک کاٹ دیے۔ اس کے بعد اللہ کا غضب جوش میں آ گیا، اللہ ہلاک کر دیے۔ ایک اور نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس صورت میں اس جگہ میں خاص تذکرہ کیا آتا ہے ان کے بارے میں، یہ بیٹے تو حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یہاں حضرت سارہ سے ایک دوسرے بیٹے حضرت اسحاق، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ عجیب بات دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے، بڑی عمر کے ہو گئے، بیوی کی بھی عمر بہت بڑی ہو گئی۔ ایسے وقت میں فرشتے آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اے ابراہیم آپ کو ایک لڑکا اللہ دے گا، اس کا نام ہوگا اسحاق، تمہارے پوتے ہوں گے یعقوب، پوتے کا بھی نام بول دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے نا حضرت سارہ، تعجب کرتے ہیں، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، اب کیا بچ نہیں ہو سکتا، یہ ٹائم میں کیسا؟ تم کو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اے سارہ تم کو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے تمہارے کرنے کا نہیں، اللہ کی قدرت کا کام، اللہ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کی زبانی یہ دعا بھی کہ آپ کی اولاد پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، انہی اولاد کے اندر۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی میں بتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت ہود ہے نا، یہ ان کی قوم کا نام ہے عاد۔ عاد بڑے پہاڑ کی طرح مضبوط، تاڑ کے درخت کے جیسا لمبے لمبے بڑے مضبوط تھے، ان قوم کی طرف بھیجے گئے حضرت ہود تھے۔ حضرت یعقوب، حضرت شعیب علیہ السلام لین دین کے اندر بڑا فورجری کرنے والے، یعنی جب کسٹمر کو چیز بیچتے تو 1 کلو کا پیسے لیتے، 1.25 کلو دیتے۔ ویل للمطففین وغیرہ کے اندر بھی انہی کے بارے میں تذکرہ۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ، اتنے انبیاء کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو سورہ آتی ہے سورۃ یوسف۔ سورۃ یوسف اب آپ اس طے کرنا، ہمیں ابھی 10-15 منٹ میں ختم کرنا ہے کہ نہیں، صبح تک تہجد تک چلائے جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف ہے ہی ویسا واقعہ، کتنا بھی ہم اس کو بیان کریں، کتنے بھی اس سے سبق لیسن لیتے رہیں ملتا ہی رہے گا، کیونکہ آپ کو میں بتاتا ہوں ذرا تفصیل سے۔ اس سورت کا نام اللہ رکھے ہیں سورہ یوسف، کیوں رکھے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ تفصیل سے ہے۔ پوری قرآن کے اندر 2 سورتیں ایسی ہیں، ایک سورہ یوسف، ایک سورہ نوح، ان کے نام سے سورہ ہے، وہ سورہ میں خالی ان کے بارے میں۔ تبارک میں سورۃ نوح ہے، صرف نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ یوسف ہے، صرف یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، دیگر بے شمار انبیاء، پورے قرآن میں جگہ ذکر ہوتا رہے گا۔ کئی قرآن کے کئی پاروں میں، کئی سوروں میں ان کا تذکرہ آتا چلے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام اور ایک طرف حضرت نوح علیہ السلام، ان میں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں سورہ یوسف میں۔ عجیب بات یہ بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تو دوسری جگہوں میں بھی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس صورت کے علاوہ دوسری جگہوں میں نہیں۔ پوری بات اللہ اسی صورت کے اندر بول دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت اسلام کی دعوت کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے ایک ٹیم گئی ہوئی ہے، دوسری طرف ادھر ادھر بھی جا رہے ہیں، بہت زور لگاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الٹا دشمن کفار مکہ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور کو لے جا کے کسی جنگل میں چھوڑ دیں، درندوں کے حوالے ہو جائیں۔ دل دہلتا ہے، حضور کو لے جا کے کسی کنویں میں ڈال دیں، حضور کو لے جا کے کسی گھر میں لاکھ کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں، کسی گھڑے میں ڈال دیں، قتل ہی کر دیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، قتل ہی کر کے چھوڑ دیں۔ ایسا سب خطرناک پلان ہے۔ حضور ایک طرف دل کٹ رہے ہیں، کوئی ایسی جگہ، زمین زرخیز علاقہ، ایسی جگہ ملنی چاہیے جس کو سینٹر بنا کے پورے عالم کے اندر میں بات کو پہنچا سکوں۔ مکے سے تو اتنا کوشش کرتا ہوں، نہیں ہو رہی نا۔
ایک طرف یہ سچویشن، اللہ مکہ المکرمہ کے کفار یہ سب کچھ کر رہے ہیں، حضور کا دل ایک طرف ٹوٹا ہوا ہے، بہت کٹ رہا ہے، مدینہ منورہ میں ابھی ہجرت کر کے نہیں گئے ہیں، مکے کے زندگی کا لاسٹ حصہ وقت، مدینہ منورہ سے یہود ایک پیغام بھیجتے ہیں، ایک ٹیم بھیجتے ہیں مکے کے بڑے بڑے سردار جو کفار کے ہیں نا ان لوگوں کے پاس، کیا بولتے تمہارے محمد نبی کا کو دعویٰ کرتے ہیں نا، یعنی آلریڈی دشمنی تھی، دعویٰ کرتے ہیں نا، انہوں عاد کے بارے میں، سمود کے بارے میں، صالح علیہ السلام کے قوم، انہوں کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سب واقعات بولتے کہتے ہیں نا، وہ سب بولتا رہے گا، تمہارے پاس تمہارے بڑے آبا و اجداد بول رکھتے ہیں، وہ سن کو بھی بولتے رہیں گے، انہوں قرآن میں اللہ نازل کریا کر کو بولتے رہیں گے۔ ہمیں ایک سوال بولتے دیکھو، یعنی مستی دیکھو کہاں سے بیٹھ کر وہاں سے پہلے سے شیطانی کام، ہمیں ایک سوال بولتے وہ پوچھو محمد سے، انہوں ہرگز نہیں بول سکیں گے، ٹف آنسر نہیں دے سکتے، ایسا ایک کوشچن خطرناک، جواب نہیں دیں گے نا، جواب نہیں دے تو انہوں سچے نبی نہیں کر کو ڈنڈورا پیٹے جائے، پوری دنیا میں فیمس کرتا رہے گا انہوں سچے نبی نہیں، دیکھو ایک سوال کرتے جواب دینے ہوا نہیں دیکھو، یہ آئیڈیا پلاننگ سے بھیج کو رکھے ہیں ایک ٹیم کو، کفار مکہ کے پاس یہ سوال کوشچن مل گیا ان کو، اچھا ویسا کیا محمد اس کا آنسر نہیں دے سکتے، کیا ہو نہیں دے سکتے، کیا سوال ہو گئے کفار حضور علیہ السلام کے پاس گئے، ہم ایک سوال کرتے ہیں جواب دے رہے تو ہمیں مان لیتے تمہیں سچے نبی بول کے، کیا سوال پوچھے، بنی اسرائیل ہے نا، یہود جو بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل سب پورے کے پورے فلسطین میں نہ تھے، سو ایک زمانے سے فلسطین میں نہ تھے، سو یہ اچانک سب مصر کو کیسا آ گئے، مصر ایجپٹ جو بولتے ہیں نا، ایجپٹ مصر کو کیسا آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سب میں آپ کو پہلے بھی سنایا، ایجپٹ مصر میں فرعون جو تھا وہاں کیسا آ گئے ان سب کو، یہ ہرگز معلوم نہیں رہے گا محمد کو، یہ یہود کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم، چانس سچ نہیں تمہارے محمد بولچ نہیں سکتے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس یہ سوال آیا، حضور تو سچے رسول تھے، سچے رسول ہیں، تو وہی نازل ہو گئی، پوری سورت سورہ یوسف اللہ اتار دیا، اس صورت میں اللہ ایک اور اشارہ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر توجہ سے سنتے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ایک اور اشارہ بھی اللہ کرنا چاہتے تھے، وہ یہ کہ اے نبی، اے محمد، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، آپ تسلی رکھیے، آپ اطمینان رکھیے، کیونکہ فیوچر میں اللہ کو تو معلوم نہ، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، فیوچر میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسا کیا حالت ان کی تھی شروع میں، اور فیوچر میں انہوں ایجپٹ کے بادشاہ بن کے بیٹھے تھے، آپ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے، آپ پورے حجاز کے بادشاہ بننے والے ہیں۔ اب ایسا ہے، یہ حال چاروں طرف مارتے ہیں، مار دینے کے لیے جان سے پلاننگ چل رہی ہے، ایسے وقت میں اللہ سورہ میں بولتے ہیں یوسف علیہ السلام کے جیسا آپ بیٹھنے والے ہیں بادشاہ بن کے، اور یہ مکے کے کفار ہے نا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے جیسا ان کی حالت ہونے والی ہے، بالکل ترس کر آپ کے پاس آ کے منت سماجت کریں گے، کھانے کے لیے نہیں، فاقہ ہے، یہ تکلیف وہ تکلیف بول کے یہ سب حالت ہوگی، ان کا یہ فیوچر ہے، اللہ سورہ یوسف سے بتا دیا، یہ سورہ یوسف پوری کی پوری صورت اتار کے اللہ یہ بتا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل جو بولتے ہیں یہ کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولاد، 12 بیٹے، پہلی بیوی سے 10 اور دوسری بیوی سے 2، حضرت یوسف، حضرت بنیامین، یہ لاسٹ ہے، یہ 12 اولاد سے جو اولاد چلی، خاندان چلی، ان کچھ بولتے سن میں بنی اسرائیل کر کے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام، تو بنی اسرائیل کر کے بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن بولتے ہیں ہمیں، سنس اولاد، یعقوب کے اولاد، اسرائیل کے اولاد بولتے بنی اسرائیل، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بڑے جتنے 10 بھائی تھے، یہ پورے کے پورے بڑے، انہوں بالکل خوبصورت، بڑے پیارے، بڑے اسمارٹ، بڑے خوبصورت، فطری طور پر ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد میں بھید بھاؤ کرنا نہیں، اسے انہیں پوچھا سولے کو دیتا نہیں، اسے پوچھا سولے دیتے ہیں، اسے پڑھائی میں اچھا خیال اسے نہیں، بچی بھی پڑھتی ہے 5th، بچہ بھی پڑھتا ہے، بچہ کو لے کو دیتے، بچی کو یہ نہیں لے کو دیتے، دوسروں پہ پڑھ کو کیا کرنے کا، دل توڑ دیتے ہیں وہیں پہ، تو ماں باپ کو اپنے اولاد کے درمیان، سارے کے درمیان مساوات برابری کرنا، حضور علیہ السلام بولے جو ایک کو ایک سکا دوسرے کو دوسرے جیسا دیکھتا وہ ظلم کرتا ہے، یہ ظلم میں گواہ نہیں کرتا، بلکہ ایک بڑا واقعہ ہے، اس میں حضور بولے تھے اولاد میں برابری کرنا، ان کو محسوس ہونے دینا نہیں، بسا اوقات کیا ہوتا، امی ابا نے فطری طور پر نیچر میں ایک بیٹے سے ذرا زیادہ محبت رہتی، کیا بولے تو بھی سنتا، کاما کرتا دیکھو، دوسرے سب کیا بچ مانتے نہیں، سنتے نہیں، دل سے ایک محبت آ جاتی، وہ الگ بات، اللہ اس پر پکڑ نہیں کریں گے، دکھنے میں آنا نہیں، تمہیں تمیز کرتے
معلوم ہونا نہیں، وہ اولاد کچھ معلوم ہونا نہیں، ابا کو دیکھ اسے کا تو ایک مجھے کا، امی کو دیکھ اسے کا تو ایک مجھے کا تو ایک چل لیتے ہیں بول کے، وہ ہونا نہیں، وہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ذرا زیادہ محبت تھی، وہ اولاد کو معلوم گئی، تیزی سے ایسا نہیں نا، انہیں پیدا ہونے کے بعد سے ایسا ابا کا ہے ہماری طرف سے توجہ کا ذرا ہٹنا یہ سب ہوتا ہے نا، جلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، چاند سورج کے 11 ستارے تھے مجھے سجدہ کرے جیسا میں دیکھتا ہوں۔ ابا کیا ہے بیٹا؟ بول ڈالنا کو تو آلریڈی تیرے بھائی پیٹ جل رہی، بول ڈالنا کو حسد، بھائیوں کو بھائی پر حسد، کیا لے گئے ابا کھیلنے کے واسطے بلا لگ جاتے، چھوٹا بچہ انہیں اللہ کیا کرتا، ہمیں جا کو جنگل میں جا کو لکڑیاں کاٹ کو شکار سبھی کرتے نا، وہ ٹائم میں انہیں بھی ہمارے ساتھ رنگ دے نہیں، نکو نکو ابھی چھوٹا بچہ نا با ہمیں انہیں کیا شکار کیا کرنے جاتا نہیں، کہتے بھی کام کیا ہمیں لینے جاتے تمہارے بیٹے سے، ہاں بھی ایک جگہ بیٹھ جاتے، سامان کی سیفٹی بھی ہو جائے گی، حفاظت بھی ہو جائے گی، کیا بھی اسے کام بھی نہیں، اسے کھیلے سے کا بھی رہ جائیں گا، اچھا ویسا کیا، دل مانتا نہیں، پھر بھی بھیج کو رکھے گئے وہاں جہاں کو ایک سکا بوڑی کنواں ویل سکا اس کے اندر ڈال دیا، مشورہ سب میٹنگ سب ہوتا ہے کیا کرنا کیسا کرنا بول کے، لمبی قتل کر دے جا، زہر دے دے جا، بھیڑیا کو ڈال دے جا، چیر پھاڑ کو کھا لیتے، کیا آگے کچھ ہوتا، ایک بھائی مشورہ میں بالکل شاٹ میں چل جاتا ہوں میں، اس کے کنویں میں ڈال دیا گیا، آ گیا آپ کو ایک خمیس میں یہ جانور کو مار کے اس کا خون لگا کے ابا شکار کر دیا، ہمیں کیا کرنا، ہمیں کام میں تھے، وہ ٹائم میں اچانک بھیڑیا آپ کو مار کو ختم کر دیا، دل مانے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، پھر بھی بیٹے ہیں بولتے ہیں اور روتے ہیں ایسا ویسا کر کے بولتے ہیں، خیر کر کے مان لی۔ وہاں سے ایک جلنے والا قافلہ پانی کے واسطے بول کے ڈول ڈالا، یہ وہاں پر ایک لڑکا ہے، اتنا خوبصورت لڑکا، ایھا العید انکم لصادقون، خیر وہاں پر کیا کہتے ہیں بہت زیادہ خوشخبری کے ساتھ بہت پورے قافلے کو خوشخبری سناتے، ایسا بچہ کہاں سے ملیا دیکھو، وہاں سے لے کے گئے مصر ایجپٹ کو، وہ قافلہ تجارت کا قافلہ بزنس کا وہ جا رہا تھا، وہاں گیا، وہاں بازار کے اندر بہت کم پیسے میں کیا کہ ایک آیا سودان میں بیچ ڈالے جا بول کے بیچ دیے، خریدنے والا وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، گنتی کے چند روپیوں میں بیچ دیے، خریدنے والا کون؟ مصر کا ایجپٹ کا ایک بہت بڑا منسٹر، بہت بڑا عزیز مصر کر کو اسے بولے ہیں، عزیز مصر، انہیں خریدا، اسے ضرورت تھی گھر میں ایک لڑکا رہنا کام کاج کے واسطے بول کے انہیں لے کے چلا گیا، بچے نہیں تھے، بیوی، یہ بچہ ذرا کر کے بڑا ہوا، اس کی نوجوانی، اس کے ہینڈسم پن، اس کی خوبصورتی اس پر فدا ہوئی، وراودته التي هو في بيتها، لیکن نبی پہ کبھی غلطی نہیں ہوتی، نبی سے تو ہزار پھسلانے کے باوجود، بہکانے کے باوجود بہکے نہیں، ایمان میں جمے رہے، اپنی عزت کا، اپنے دامن کی حفاظت کے پاک دامن رہے۔ وہ عورت دوسری عورتوں کے اندر بات چلا کے جب بات مشہور ہو گئی، فیمس ہو گئی سٹی کے اندر، ایسا کری کہتے اس کی بیوی جا کو نہیں میرے اوپر نام آ جانا نہیں، بلکہ نہیں لڑکا خراب ہو گئے، انہیں خراب ہو کے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا عزیز مصر۔ جیل میں رہتے ہوئے دو ساتھیوں سے ملاقات ہوتی، خواب میں ایسا دیکھے بول کے انہوں بولتے، ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے حضرت یوسف علیہ السلام، تمہیں جو خواب دیکھے نا اس کا یہ مطلب ہے کہ یا جیل کے بعد تم نہ سزا، موت کی سزا تمہیں جو خواب دیکھے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ معافی ہو جائے گی، تمہیں کوئی سی غلطی میں آئی کہ وہ غلطی تمہیں نہیں کرے گا، وہ ثابت ہو جائے گا، واپس اعلیٰ گریڈ کی خدمت، بادشاہ کی ڈائریکٹ خدمت، وہ خدمت میں تمہیں چلے جائیں گے۔ چلے گئے تو ذرا بادشاہ کو یاد دلاؤ، جیل میں یوسف کر کو بے گناہ ایک آدمی ہے کر کو بادشاہ کے پاس بول کو بھیجتے، شیطان بھلا دیتا، اتنا آسانی سے بچہ نہ نہیں کر کو، فانساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، اور بھی کئی سال گزر گئے جیل میں، صبر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام رہے۔ وہاں سے ہوا کیا، ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب آیا، 7 دبلے پتلے گائے، موٹے تازے گائے کھائے جیسا، سمجھ میں نہیں آیا جیسا خواب، عجیب خواب۔ بادشاہ ملک میں، کنٹری میں ہی سب پورے بڑے بڑے ماہروں کو، نجومیوں کو، مندر والی جو لوگ تھے نا پورے کو بلا کر سنا دیا، کسی بھی سمجھ میں آیا، مرضی کو کیا کہتے وہ قالوا اضغاث احلام، لاسٹ میں اللہ کیا بول دیے، میرے جیسا کا بادشاہ کو کیا بولتے ہیں، ویسا خیال، کھا کو سوئے رہیں گے، ہضم ہوا نہیں رہیں گا، ایسا خواب آگے رہیں گے، معلوم نہیں ان لوگوں کو۔ بادشاہ تو بڑا سمجھدار تھا، تو انہیں اب بھی اس کے فکر میں ہے کیا ایسا آیا نا عجیب خواب، تب اسے وہ خادم کو یاد آیا، ذرا سال پہلے جیل میں میرے اوپر احسان کرے نا ایک دوست، بادشاہ اجازت دیے تو میں جا کو ایک ساتھی سے پوچھ لگاتا ہوں، مجھے پرمیشن ہونا، میں جا کو جیل میں ایک ساتھی ہے میرے، ان کے پوچھ لگاتا ہوں، اچھا اجازت دیے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سنائے، پوری تعبیر بولے کہ ایسا 7 سال نیکسٹ آنے والے فیوچر میں 7 سال پوری اچھی فصلیں سب آئے گی، پیداوار ہوگی، اس کے بعد کے 7 سال میں کچھ بھی نہیں، قحط، یہ چیز کا مطلب ہے۔ یہ جا کے بادشاہ کے بارے، بادشاہ بہت امپریس، وہ بلاؤ ان سے بات کرے جا، بلائے
پورا معلوم ہوا قصہ، ان کے اوپر کیا بھی غلطی نہیں، اتنے سال سے قید کی جیل کی سزا میں انہوں ہیں بول کے معلوم ہوا، ریلیز کر دیے. خالی ریلیز نہیں بلکہ اس کے لیے کیا کرنا کر کے پوچھے، سلوشن ہے نا، وہ سلوشن بھی بتائے. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا، تقدیر بھی ہے، تقدیر کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی، بہترین تدبیر بھی چلتی ہے تو انسان بڑا کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ویسے مائنڈ والے بڑے ہمیں اپنے آپ کے اپنے لیے ویسے بڑے کو رکھنا. گھر میں جیسے بڑے ہوتے ہیں، کوئی دادا، کسی گھر میں نانا، کسی گھر میں تایا، ایسے بڑے سمجھدار قسم کے، ان کی بات کو لے کو چلنے سے خاندان کے چھوٹے لوگوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. خیر حضرت یوسف علیہ السلام سلوشن بھی جب بول دیے نا بہت خوش ہو گئے بادشاہ. پورا مالیات کا یعنی وہ منسٹری جیسا انڈیا کے اندر ہے نہیں، فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے، وہ ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بنا کے چھوڑ دیا. ہوتے ہوتے آگے چل کے بادشاہ بھی بنے. کیا کیا حضرت یوسف علیہ السلام، کیا کرنا، جب زبردست پیداوار ہوگی نا، پیداوار کے سال میں لوگوں کی کھانے کی ضرورت کو چھوڑ کر باقی سب اسٹور کر لینا. کتنا اسٹور کر کے رکھنا، نیکسٹ آنے والے ساتھ ساتھ ایک دانہ نہیں آئے گا. وہ ٹائم میں بغیر اروڑی پیداوار کے ہمیں کھا سکنا. وہ سال بھی آئے کہ تو کیسا مینیج کر کو رکھے تھے کہ بڑا گڈون بن کو پورا اناج دال کو اسٹور کر کو رکھے تھے کہ اس میں سے 7 سال پورے ملک کے لوگوں کو دیتے رہے. فلسطین سے بھائیاں آئے، کہاں پورے کنٹری میں کام بھی ایک دانہ بھی نہیں لینا کا تو بادشاہ کے پاس جانا. وہ کون ٹیکنک سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ وہ اسٹور کر کے رکھے. پورے ملک سے لوگ آتے، پیسے دیتے، چیزاں دیتے، لے کو جاتے. ویسا بھائی ہم بھی آئے، 1 بار 2 بار 3 بار آئے. چوتھے مرتبہ میں ماں باپ کو بھی بلانا گیا. تیسری مرتبہ میں بھائی بنیامین کو بلانا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ لیے، ھذا اخی قدمن قال انا یوسف. اپنے وہ بھائی کے پاس فقط وہ راز سیکریٹ شیئر کرے. بولے کہ بنیامین تجھے یاد ہے کیا، یہ 10 بھائیاں تیرے ہی نا، یہ بھائیاں مجھے وہاں گھڑے میں ڈالے سو کنویں میں. انا یوسف، پہچانے کیا مجھے، میں یوسف تیرا بھائی. اپنے بھائی وہ بات چیت ہوتی ہے، جتنا اناج انہوں لیے نا اس کا پیسہ جو انہوں دیے تھے وہ پیسے بھی ان کے موٹے میں رکھو، چھپا کو بھیجے. خیر لمبی بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد گئے اپنا قمیص دے کے بھیجے. بھائیوں کو بھی بتا دیے میں تمہارا بھائی. وہ قمیص یہاں سے نکلا، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہیں. خوشبو آ گئی، خوشبو آ گئی، میرا بیٹا میرا بیٹا. حالانکہ ایک زمانے میں ان کے ایک بستی کے پاس میں جنگل میں یوسف صحیح سالم زندہ جنگل میں پڑے ہیں، بوڑی میں ہیں، تب آئی میں خوشبو اب آتی ہے. آنکھوں کی بینائی رو 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 کے بیٹے کی یاد میں بینائی چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے. یہ قمیص لے جا کے ان کی آنکھوں میں ڈالے تو بینائی آ گئی. امی ابا بھائی پورے کے پورے آتے ہیں، ان سب کو بٹھا کے بہت اعزاز کر کے بہت حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہوتے ہیں. تو اس پورے کے پورے سورت کے اندر بس یہی صورت کا خلاصہ ہے. اس صورت کو رکھ کر ایک صاحب نے یہ خوبصورت جملے بھی لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے بھی اپنے سگے بھی حسد کر سکتے، جل سکتے، جلے ہیں. اپنی اپنے لوگ ہم کو برباد کر سکتے، ہلاکت میں ڈال سکتے. غیر لوگ کون کیچ آدمی، ان کی وجہ سے نجات مل سکتی ہے، اپنے سے نہیں لیکن دوسرے کی وجہ سے. پارسا یعنی پرہیزگار آدمی کیا بچ رتی برابر بھی غلطی نہیں کیا، اس کے اوپر اس ڈانٹ رکھ کے انہیں غلیظ بول کے اس کے اوپر سیل لگا کے اسے بدنام کر سکتے ہیں. بغیر کسی جرم کے سزا ہو سکتی ہے، بغیر غلطی کے بھی ہم کو سزا مل سکتی ہے. غیبی مدد اگر اللہ چاہ لیا، ہمارا عمل اگر درست ہے، دل اچھا ہے تو غیب سے اللہ کی طرف سے مدد آ سکتی ہے. ظلم اگر سہتے ہیں تو ظلم سہتے ہیں، اللہ سے مسلسل دعا کرتے ہیں، ہمیں غلطی کیا بھی نہیں کرتے تو بڑی زبردست مدد آئے گی جس کی وجہ سے بڑا مرتبہ ہم کو مل سکتا ہے. کنواں کا گھڑا کا مصر ایجپٹ جیسا سپر پاور حکومت کے پریسیڈنٹ ہونا کا کہاں سے کہاں کو سے گھڑے سے نکال کے کتنے اوپر مقام میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پہنچا دیے. عزیز جدا ہو سکتے ہیں اپنے لیکن جدا ہو سکتے، بچے انتقال کر جاتے، دور چلے جاتے، بچی شادی ہو کے چلے جاتی. عزیز جدا ہو سکتے ہیں اور ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے. بچھڑ گئے تو کبھی بھی نہیں ملنا بول کے نہیں، بچھڑ کر کتنے سال کے بعد پوری کی پوری فیملی مل گئی، مل سکتے ہیں. ہر خواب پورا بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی صورت کے اندر کیسی کشش ہے دیکھیں، کیسی جاذبیت ہے دیکھیں. اسی لیے میں بھی اس سے ذرے پیغامات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نمبر 1 وہ سنا کے ختم کر لیتا ہوں. اس کے اندر ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ حاسد، جلنے والا، جس پر جلا جاتا ہے، ان کا کیا انجام ہوتا ہے. اس صورت نے ہم کو شارٹ میں بتایا. مالک ایک ہے، مملوک ایک ہے، خریدنے والا، خریدا جانے والا. عزیز مصر اوپر اور حضرت یوسف علیہ السلام غلام کے جیسا گئے تھے. ان کے ساتھ کیسا کیسا کیا کیا کام ہوا. قید، جیل، وہاں کا صبر کے بعد باعزت بری ریلیز ہونا، باعزت بری ہونا. قحط سالی آئی، قحط سالی کے بعد کیسا خوشحالی آتی ہے. اس کے بارے میں گناہ ظلم ہوتا، میرے اپنے بھائی بہن میرے اوپر کیا ظلم کر دیں گے، ہمیں موت تک بھی چہرہ دکھنا نہیں، میرے جنازے میں آ جانا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں بول دیتے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیاں ان کے ساتھ کرے سو اس سے بڑھ کو کیا کر دیتے ہمارے بھائیاں.
لے جا کو مر کو جان دے بول کو گھڑا میں دل دل چلے گئے سو، لیکن معاف کر کو سب کے سب کو اپنے محل میں رکا لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدائی اور ملاپ کے بارے میں اللہ اس صورت کے اندر بولتے ہیں، سفر کے حضر کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیجتے وقت کیا بولتے ہیں، تمہیں ہٹے کٹے مست گورے اچھے ہیں، تمہیں پورے کے پورے جب شہر کے اندر جا کو بادشاہ کے پاس محل میں جائیں گے ایک ساتھ جاؤ نہ، الگ 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 ہو جاؤ، نظر ڈال لیں گے لوگ، نظر برہا حضور بھی بولے گے نظر لگ جائے گی، اس لیے ایک ساتھ جاؤ کو الگ 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 ہو کے جاؤ، 10 کے 10 بھی 11 کے 11 بھی ایک ساتھ گئے تو لوگ نظر ڈالیں گے۔ عزت اور ذلت، عزت دینا بھی ذلت کا بھی پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قضاء و قدر کے مسائل ہو، تقدیر کے ساتھ تدبیر کے بارے میں ہو، صبر ہر قسم کی خوبیوں کی چابی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا کر کے تو ہمیں تو سنتے ہیں نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر جگہ جگہ 3 اسٹیج میں اللہ سورہ یوسف کو بیان کرتے، لیکن جگہ جگہ اللہ اسٹاپ کر کے بیچ بیچ میں، کیونکہ قصہ کہانی کی کتاب تو نہیں قرآن، جگہ جگہ روک کے اللہ توحید کے، کبھی عقائد کے بارے میں، کبھی مسائل کے بارے میں، کبھی فلاں کی کبھی فلاں کی کئی چیزوں کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو اللہ تسلی دی۔ جیسا کہ میں شروع میں بولا، فتح مکہ آپ کو یاد ہوگا، پورے کے پورے کفار بڑے بڑے جو صحابہ کو کاٹتے تھے، مارتے تھے، ستاتے تھے، سب کے سب سر نیچے جھکا کے شرمندہ ہو کے کھڑے ہیں، کیا کرتے کہ نا آج انہوں زبردست سپہ سالار بن کے پریسیڈنٹ بن کے آئے ہیں، فتح کر لے، ہمیں ہار گئے، اب ہمارے ساتھ کیا پورے کے گردن ہم کاٹ کو اڑا ڈالا کر بولے تو بھی بول سکتے، کیا بھی بول سکتے محمد کر کے شرمندہ کے ساتھ سر جھکائے نیچے کھڑے ہیں۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہی بات نکلی جو میں ابھی آپ کو سمجھایا کہ بولے پورے کفار مکہ زبردست ظلم کرے سو ستائے سو، ان لوگوں کو کیا بولتے ہیں، میں اور کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی کہوں گا میری اپنی زبان سے جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ظلم نہیں، کوئی ایسا کرے تھے میرے ساتھ گھر کو چبا کو دکھانے کا، پرانا یاد دلا کو مستی کرنے کا، شان مارنے کا، اگر ایسا کرے تھے آؤ جی ادھر تمہیں نہ میرے گھڑے میں ڈالے سو، یہ سب کچھ بھی نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، میں سب کے سب آزاد، تم نہ سب میری طرف سے معافی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے سال بھر میں بستی کے اندر تفسیریں ہوتی ہیں، تو چاہیے کہ ہم کو ویسی تفسیروں میں، کیونکہ آپ تو اندازہ آپ کو ہوتا ہوگا ذرہ برابر بھی مجھے بولنے کے لیے موقع نہیں، کتنا اوپر سے چلا گیا، حسب معمول وقت ہو گیا ہے، میں تو بہت شارٹ میں بولا پھر بھی وہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے سال بھر میں اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن تفسیر ہوتی ہے، اس تفسیر میں ہم کو پابندی سے آنا چاہیے، اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔